صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی داخل مسجد ہو تو یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ رضائے الہی عز و جل کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ سلطان انبیاء کرام، شہنشاہ خیر الانام، محبوب رب السلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت و ہی کا عطا فرمایا۔ تو سحری اجتماع کے اسلامی بھائی بھی یہ نیتیں فرمائیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی محروم نہ رہیں، آپ بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔
موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون ریسیو کروں گا، نہ کسی کو کروں گا، نہ ایس ایم ایس کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا۔ بلا وجہ کپڑے بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کے دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام، مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل جو کہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 16ویں سورت، آیت 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا۔ اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، موقع کی مناسبت سے صلو علی الحبیب اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ کہوں گا۔ عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے ہوئے دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی یا حب جا وغیرہ کا اظہار ہوا تو بولنے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کی خاطر، اس کی عادت بنانے کے لیے بیان کرتے، بات چیت کرتے، چلتے پھرتے، سحری کے اندر، پورے سحری اجتماع میں، سحری اجتماع کے اختتام پر بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ خشوع نفاق، یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، مدرسۃ المدینہ نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ قہقہا لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ اور ان کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین کے ایصال کی خاطر کروں گا، خصوصاً سرکار اعلی حضرت امیر اہل سنت اور خواجہ خاجگان کے ایصال ثواب کے لیے کروں گا۔ الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بالثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین عز و جل کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔
4 مدنی پھول ایسے ہیں کہ انہیں سیکھ کر ان پر عمل کر کر نیز انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو اس کا عامل بنانے کی کوشش کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. نمبر 1 ارکان اسلام، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 نیکی کی دعوت. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزیں، بعض افعال ایسے مقرر فرمائے، یعنی بعض چیزوں کے احکام شریعت مطہرہ نے ایسے بیان کیے کہ جس سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، کسی کو حرام قرار دے دیا گیا، کسی کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا، کسی کو منع قرار دیا گیا. اور بعض افعال ایسے ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا، فرض کرنے کا حکم دیا، واجب کو کرنے کا حکم دیا. اور اسی طرح ایک فعل ایسا بھی ہے جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہے، وہ مباح، جائز، نہ ثواب نہ گناہ، کریں تب بھی نہ ثواب نہ گناہ، نہ کریں تب بھی نہ ثواب نہ گناہ. اب جن چیزوں سے شریعت مطہرہ نے روکا اس کی وجوہات بھی بیان کی. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنا یا اس حالت میں آنا گناہ نہیں ہوتا، مگر ایسی حالت اور ایسی چیز کے ذریعے بندہ فوراً گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے. یہ ہر کوئی شخص سمجھ سکتا ہے. لیکن غصے کی تعریف کیا ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بیان غصے کا علاج، جسے المدینۃ العلمیہ نے کتابی صورت میں ڈھالا اور مکتبۃ المدینہ نے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اسے چھاپا. اور امیر اہل سنت کے بیانات عطاریہ کے نام سے بھی ملتے ہیں. اس کی 3 جلدیں ملتی ہیں. اس کا دوسرا حصہ، اس میں ایک بیان غصے کا علاج ہے. غصے کا علاج کا صفحہ نمبر 7 ہے، اور بیانات عطاریہ میں چونکہ تقریباً 12 بیانات ہیں، اس کا صفحہ نمبر 153. اس میں میرات المناجی میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان کے حوالے سے نقل ہے. غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع یعنی دور کرنے پر ابھارے. کسی کی کوئی ایسی نازیبا حرکت جو آپ کے مزاج خاطر میں نہیں آئی، اچھی نہیں لگی، پسند نہیں آئی، اب اس سے بدلہ لینے، انتقام لینے کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح کسی سامنے والے کے عمل پر اس عمل کے روکنے کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام غصہ ہے. اب جیسے غصے کے بارے میں کہا گیا کہ غصہ آنا گناہ نہیں، مگر غصہ بہت سی برائیوں کا سبب ہے. غصے کے ذریعے کون کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور ایسی برائیاں جو لازمی بات ہے آخرت کے لیے تباہ کن ہے، جبھی تو برائی ہے. غصے کے ذریعے بندہ حسد، غیبت، چغلی، کینہ، قطع تعلق، جھوٹ، آبرو ریزی، دوسرے کو حقیر جاننا، گالی گلوچ، تکبر، بیجا مار دھاڑ، تمسخر یعنی مذاق اڑانا، قطع رحمی، بے مروتی، شماتت یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہونا، احسان فراموشی وغیرہ کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے.
اور جس برائی میں اس حد تک مبتلا ہو کہ شریعت کی حد توڑ دے تو گناہگار بھی ہوگا۔ اب اس غصے کے بارے میں یہ ذہن بنائیے، یہ غصہ ایسی چیز ہے جو سامنے والے سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور غصے کی ہلاکت خیزی کیسی ہے؟ غصہ آئے گا، حسد ہوگی، حسد ہوگا، دل میں کدورت ہوگی، کسی سے بندہ لڑ پڑے گا، کسی سے جھگڑ پڑے گا، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، غیبت بھی کر سکتا ہے، تکبر میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ غصہ بہت سارے برائیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تو اب یہ وہ چیز ہوئی کہ اگر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا، روکا نہ گیا، اس کے دروازے بند نہ کیے گئے تو یہ غصہ آپ کو بہہ کر لے کر جائے گا، آپ کو بڑھائے گا حسد کی طرف، تکبر کی طرف، غیبت کی طرف، جھوٹ کی طرف، الزام تراشی کی طرف، قطع رحمی کی طرف، اور طرح طرح کی برائیوں کی طرف، اور یہ برائیاں داخل جہنم ہونے کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو غصہ اس طرح انسان کے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا غصے کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ ایک قسم کا غصہ ایسا ہے کہ اس کا علاج اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات نقل فرمائی کہ غصے کا علاج اور اس بات میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات نقل فرمائی کہ غصے کا علاج اور اس بات میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ ہر قسم کے غصے کے لیے نہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل آگے آتی ہے۔ غصے کی کیفیت کی وضاحت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غصے کی طبیعت کو آگ سے پیدا فرمایا اور انسان کے خمیر میں رکھ دیا۔ بس جب انسان کسی مطلوب مقصد اور غرض سے روکا جاتا ہے، آپ چاہ رہے تھے ایک کام کو کرنا، والد صاحب نے روک دیا، والدہ نے روک دیا، بچوں کی امی نے ٹوک دیا، یا بچے نے ہی نہیں مانا، تو اب ایسی چیز سے روکا تو اب یہ غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور وہ اس طرح جوش میں آتی ہے کہ اس کے ذریعے دل کا خون کھولتا ہے اور رگوں میں پھیل جاتا ہے۔ پھر وہ آگ کی طرح بدن کے بلائی حصے کی طرف اٹھتا ہے۔ آگ، آپ ہنڈیا پر آگ چڑھاتے ہیں، پانی کھول کر اوپر کی طرف آتا ہے۔ آگ کی نیچر، فطرت یہ کہ اوپر کی طرف آتی ہے۔ تو اب جب اس نے خون کو کھولایا، خون اوپر کی طرف آیا۔ اور امام غزالی یہی فرماتے ہیں اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے ہنڈیا کے اندر پانی کھولتا ہے۔ اب جب خون اوپر کی طرف آتا ہے تو فرماتے یہی وجہ ہے کہ چہرے کی طرف یہ اٹھتا، اور چونکہ چہرہ صاف ہوتا ہے اس لیے اس میں خون کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ آنکھوں سمیت سرخ ہو جاتا ہے۔ اس سے خون کی سرخی کا پتہ چلتا ہے جو اس کے پیچھے ہے، جس طرح شیشہ اس چیز کا رنگ بتاتا ہے جو اس سے منعکس ہوتی ہے۔ اب جو اہم بات وہ یہ کہ یہ خون اس وقت پھیلتا ہے جب اپنے سے کمزور آدمی پر غصہ آئے اور اسے معلوم ہو کہ میں اس پر قادر ہوں۔ اب یہ خون پھیلے گا، بندہ بھڑکے گا اور اپنے اس غصے کو باہر نکالے گا۔ یعنی غصے کے ساتھ انسان کی 3 قسم کی کیفیات ہیں۔ اس کا خون جب گردش میں آتا ہے
تو جس پر غصہ آیا ہو کمزور ہوتا ہے، خون بھڑکتا ہے اور وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بعض افعال کرتا ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ جس پر غصہ آیا، شاگرد کو استاد پر غصہ آ گیا، نوکر کو سیٹ پر غصہ آ گیا، محکوم کو حاکم پر غصہ آ گیا، اب اسے یہ معلوم ہے کہ میرے اس غصے کا میں اظہار نہیں کر سکتا، لہذا ایسی صورت میں اس کا چہرہ زرد پڑتا اور یہ خون لوٹ جاتا، غم کی صورت اختیار کرتا، اور اگر غصے کا علاج نہ آتا ہو حسد و کینہ کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر جس پہ غصہ آیا ہے وہ برابر والا ہے تو یہ دونوں کیفیتیں، خون کا پھیل جانا اور چہرے کا زرد ہو جانا، ایک ساتھ پائی جاتی ہیں۔ عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے، یاد رکھیے کہ یہ مسئلہ عوام میں غلط مشہور ہے۔ غصے کو جو حرام کہے کہ غصہ حرام ہے، وہ خود شریعت مطہرہ کے حوالے سے غلط حکم بیان کر رہا ہے، اس پر توبہ بھی لازم ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر سنی سنائی بات اور مسئلہ آگے بیان نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ علماء اہل سنت سے پوچھنا چاہیے۔ اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ٹائم مسائل بیان کرتے ہیں، جب تک کسی عالم سے نہ سنا ہو، جب تک کسی سنی عالم کی کتاب میں نہ پڑھا ہو، اس وقت تک مسائل آگے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ بہرحال اگر آج تک آپ غصے کو حرام کہتے رہے، اس سے توبہ کیجئے، اور آئندہ صرف اس مسئلے میں نہیں، ہر مسئلے کے لیے ذہن بنائیں کہ جب تک سنی عالم دین سے مسائل نہیں سنو یا علماء اہل سنت کی کتب میں مسائل پڑھ کر علماء اہل سنت سے سمجھ نہ لو، اس وقت تک بیان نہ کرو۔ یہ بھی یاد رہے کہ بعض قسم کے غصہ ایسا ہوتا ہے جو محبوب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی پذیرائی بھی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ غیرت بھی غصے سے۔ صحیح مسلم شریف جلد اول میں حدیث پاک ہے، ان سعدا لغیور وانا اغیر من سعد وان اللہ اغیر منی، بے شک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت فرمانے والے ہیں، اور میں یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت فرماتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ رب تبارک و تعالی غضب فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شایان شان ہے۔ یہ جو ہم نے غصے کی کیفیت، رگوں میں خون کا آنا، چہرے کے رنگ کا بدل جانا، چہرے پہ زردی کا آ جانا، رب تعالی کی ذات ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ دو باتیں، کیا بارگاہ رسالت میں بھی غصے کی حاضری ہوئی؟ اور اگر بارگاہ رسالت میں غصے کی حاضری ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت شریفہ میں، آپ کے مبارک حال میں کچھ فرق واقع ہوا یا نہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے ابو داؤد شریف کی روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ غصے اور رضا کی حالت میں فرماتے ہیں میں یہ سب کچھ لکھ لیا کروں؟ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شہنشاہ عرب و عجم، سید السالکین، سید الانس و جان، سید الکون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کچھ لکھ لیا کرو، بس اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، اس زبان مبارک سے، دہن مبارک سے، دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔
امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سوال پر کہ سوال کیا کیا گیا، آپ کے غصے کی حالت میں، رضا کی حالت میں جو کچھ صادر ہوتا ہے لکھ لیا کروں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ غصے کی حاضری ہماری بارگاہ میں نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے ہر چیز لکھنے کا ارشاد فرمایا اور اپنی مبارک طبیعت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ غصہ اگرچہ حاضر ہوتا ہو مگر طبیعت میں فرق نہیں آتا. وہاں سے غصے کی حاضری بھی ہو تب بھی زبان مبارکہ سے حق 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 صادر ہوتا ہے. اب رہا ہمارے لیے غصے کی بات صورتیں، تو یہ بھی یاد رہے ہمارے لیے بھی غصے کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، لازم ہیں، جو باوجود قدرت اپنی عورتوں اور محارم کو بے پردگی سے منع نہ کرے، غیرت نہ کھائے، وہ دیوس ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 65 پر دیوس کی تعریف اور اس کے احکام وغیرہ نقل کیے گئے. اب یہ دیوس بحکم حدیث جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہنے کا مستحق ہے. صرف اپنی بچوں کی امی ہی پر نہیں، اپنی بیٹی پر، اپنی بھتیجی پر، اپنی بھانجی پر، اپنی ہمشیرہ پر، یہاں تک کہ اپنی والدہ پر غیرت کھانے کا اسے حکم دیا گیا ہے. شریعت مطالعہ نے ہر کام کرنے کا دائرہ کار متعین کر دیا. نہ اسے کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے، مارنے دھارنے کی اجازت ہے. البتہ بچوں کی امی کے ساتھ کیے جانے والے حقوق کی جو تفصیل ہے وہ کتب فقہ سے ملاحظہ کی جا سکتی ہے. یہ بھی یاد رہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو بالآخر رب کی رحمت سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے داخل جنت ہوگا. تو دیوس بھی بالآخر اگر ایمان پر اس کا انتقال ہوا بالآخر داخل جنت ہوگا. مگر یہ مت سمجھیے کہ بالآخر تو جنت میں چلے ہی جائیں گے، معاذ اللہ عز و جل تھوڑی دیر کا عذاب سہ لیں گے. رب تبارک و تعالی کا عذاب سہنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں، اور اگر کوئی اللہ تعالی کے عذاب کو ہلکا جانے تو اس پر حکم کفر بھی عائد ہو جائے گا. ہمارے ہاں لطیفے وغیرہ عام ہوتے ہیں جس میں جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کیسے نادان لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ایسی اعلیٰ نعمتیں جس کا تذکرہ رب قرآن میں کر رہا ہو، اور ایسی بعض نعمتیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں یہ بشارتیں دی جا رہی ہیں کہ انہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا، بلکہ کسی دل پہ اس کا خطرہ تک نہ گزرا. انسان کو جب بھی کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو اس کی مثل سے ایک بات سمجھائی جاتی ہے. اللہ کی ایسی اعلیٰ نعمتیں آپ نے لطیفے کے لیے، دوسرے کو ہنسانے کے لیے، خود ہنسنے کے لیے، کچھ فرینڈ سرکل بڑھانے کے لیے، اپنی گپ شپ کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے، کچھ لطف اندوز ہونے کی خاطر رب کی اتنی اعلیٰ نعمتوں کی توہین کی. رب تبارک و تعالی جس کے اوصاف بیان کر رہا ہو، اور بندہ کیسا ہے کہ اتنی گھٹیا سی لذت کی خاطر رب کی نعمتوں کی توہین کر رہا ہو. اسی طرح جو عذاب جسے رب علیم کہہ رہا ہو، دردناک عذاب ارشاد فرمایا جا رہا ہو، اس عذاب کو ہلکا جاننا کس قدر نادانی ہے. بہرحال یہ مسئلہ یاد رکھیں، جنت کی نعمتوں کی توہین کفر ہے، اور اللہ تعالی کی بنائی ہوئی جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھنا یہ بھی کفر ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا، اس سے توبہ کیجئے.
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 28 کلمات کفر رسالہ حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں، تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید بیعت کریے، اور اس میں نکاح فضولی کا بھی طریقہ بیان کیا گیا ہے، مہر کے مسائل بھی کچھ جو اس سے متعلق ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ بھی نیت فرما لیں، اس رسالے کو حاصل کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم کریں گے۔ بلکہ آپ کیا بیٹے کی ولادت ہوئی، خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ آپ دیتے تب بھی لنگر رسائل فرمائیں، شادی ہو تب بھی لنگر رسائل کریں، یہاں تک کہ عید کے موقع پر بھی رسائل کو تقسیم کریں اور اسے رواج دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اسی طرح برائی کو دیکھ کر غصہ آنا یہ بھی محبوب ہے، مگر لازمی بات ہے ہر غصے کا اظہار کرنے کے دائرے کار ہے۔ اب اولاد بلوغ کی طرف جائے گی، سمجھایا جائے گا، ڈانٹا جائے گا اور بعض صورتوں میں مارا بھی جائے گا۔ اب مارتے ہوئے پھول کی پگڑی پکڑ کر محبت کے ساتھ بیٹا نماز پڑھو، غصہ تو آئے گا اور غصے میں ہی مارا جاتا ہے۔ تو اب برائی کو دیکھ کر غصہ آنا محبوب ہے، مگر اس کا دائرہ کار ہے، اظہار کا دائرہ کار ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ برائی دیکھتے، برائی دیکھنے کے بعد پہلا حکم یہ کہ ہاتھ سے بدل دیا جائے، قدرت ہو خود بدل سکتے ہیں تو ہاتھ سے بدلیں، ہاتھ سے بدلنے کی قدرت نہیں ہے تو زبان سے بدلیے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل میں اسے برا جانا جائے۔ اب بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ اگر برائی دیکھتے اور دور کرنے کی قدرت نہ پاتے، دور کرنے کی قدرت پاتے تو ہاتھ سے یا زبان سے دور فرماتے، اور اگر قدرت نہیں ہوتی تو ایسی تکلیف ہوتی، ایسا کڑتے کہ ان کے پیشاب سے خون تک آنے لگتا۔ رب تعالی کی رضا کے لیے غضب یہ انتہائی محبوب عمل ہے اور اس کے اظہار کا دائرہ کار ہے۔ مگر وہ غصہ جو گناہ کروائے، وہ غصہ جو حسد، غیبت، چغلی، کینہ، قطع تعلق، جھوٹ، آبرو ریزی، دوسرے کو حقیر جاننا، گالی گلوچ، تکبر، بیجا مار داڑ، تمسخر، قطع رحمی، بے مروتی، شماتت وغیرہ کا سبب بنتا ہو، اب یہ مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی۔ ایسے غصے کا علاج اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایسا غصہ عموماً نفس کی خاطر آنے والا غصہ ہوتا ہے، اور نفس کی خاطر غصہ نہ کرنا محبوب ہے۔ نفس کی خاطر بھی غصہ آنا ناجائز نہیں ہوتا، غصے کا آنا انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، آ گیا اب اظہار پر احکام ہے، اسے روکنا، اس کے اسباب پر غور کرنا، اس کے مطابق کوششیں کرنا۔ ایک عورت نے حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار سے کہا، اے ریاکار، آپ نے فرمایا تیرے سوا کسی نے مجھے نہ پہچانا، یعنی مجھے کھڑے ہو کر کوئی بھرے مجمع میں کہے اے ریاکار، اس کے بعد میرا کیا حال ہوگا، اس پہ میں غور کروں، آپ اپنے بارے میں غور کریں۔ اس جملے کو کہنے کے بعد نفسیاتی طور پر، فطری طور پر غصہ آنا، برا لگنا ایک کیفیت انسان کی پائی جاتی ہے، مگر آپ نے کمال حلم کا مظاہرہ کر کر یوں کہا کہ تیرے سوا کسی نے مجھے نہ پہچانا، بطور عاجزی اپنے آپ کو ریاکار ہونا تسلیم کر لیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو بولے نہیں جاتے۔ غیبت ایک سچ ہے، ایک شخص میں واقعی برائی پائی جاتی ہے، جبھی وہ غیبت ہے، اگر وہ سچ نہ ہو تو بہتان ہو جائے گا۔ تو اب واقعی برائی پائی جاتی ہے، بلا اجازت شرعی دوسروں کو بیان کرنا یہ غیبت ہے، یہ سچ ہے مگر گناہ ہے۔ فرماتے ہیں بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت شعبی
علیہ رحمت اللہ القوی کو گالی دی تو آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے بخش دے، اور اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے. یعنی نفس کی خاطر غصہ بعض صورتوں میں آئے. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ایسی اعلیٰ طبیعت شریفہ کے مالک تھے کہ نفس کے لیے جو غصہ آنا چاہیے تھا اسے بھی ضبط فرماتے. اب سب سے اہم بات، اس فرد کے لیے بھی جس سے غصہ نہیں آتا اور اس فرد کے لیے بھی جس سے غصہ آتا ہے، بالخصوص اس کے لیے جس کو غصہ بھی آتا ہو اور گناہ بھی ہو جاتا ہو. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اے آدمی غصے میں تو خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. بالخصوص ان اسلامی بھائیوں یا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جنہیں غصہ آتا ہو، غصے کے فوراً بعد گالی نکل جاتی ہے، غصے کے فوراً بعد لڑائی ہو جاتی ہے، غصے کے فوراً بعد کسی کے چہرے پہ تھپڑ چلا جاتا ہے، غصے کے فوراً کے بعد کسی کو نقصیر پھوڑ دیتے ہیں، غصے کے فوراً بعد کسی کی غیبت کرتے ہیں. غصہ آنے کے بعد قدرت نہیں ہوتی تو اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کی برائیاں بڑھاس کے طور پر دوسروں کے آگے نکالتے ہیں. ان کو غور کرنا چاہیے کہ کیسا برا غصہ ہے. یعنی گویا یوں اس کو سمجھیں اس بات کو، ایک شخص نے آپ کو گویا آپ کے خون کو گردش دے دی، آپ کے اس مادے اس خمیر کو متحرک کر دیا، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام کیا اور اس نے یہ غلط کام کیا ہو یا اس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر اس کا حق تھا، آپ کو غصہ آ گیا. اب اس کے فعل کی وجہ سے گویا آپ اپنے آپ کو دوزخ کے لیے پیش کر رہے ہیں. غصے کا اظہار اس طرح کر کے کہ جو گناہ ہو، جو صورت اگر ایسی صورت کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں تو ایک کام کسی اور نے کیا تھا، اس کے عوض میں آپ اپنے آپ کو دوزخ کے لیے پیش کر رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی نادانی ہے. لازمی بات ہے کوئی دانشور، کوئی سمجھدار اس طرح کی نادانی کبھی بھی اختیار نہیں کرے گا. تو اب وہ کون سی باتیں ہیں؟ آپ کو غصہ آتا ہے؟ جی آتا ہے. کیا آپ نے غور کیا مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ بھائی میں آخر کیوں غور کروں مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ آپ اس لیے غور کریں کہ اگر آپ کو یہ پتا ہوگا مجھے غصہ ان باتوں سے آتا ہے تو مجھے ان باتوں سے بچنا ہے. ان باتوں سے کیوں بچنا ہے؟ اس لیے کہ ان باتوں سے بچیں گے تو غصہ نہیں آئے گا. اور غصہ اگر مجھ کو آتا ہے، مجھے میری طبیعت معلوم ہے کہ مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں گالی بھی دے دیتا ہوں، غصہ آتا ہے تو مارتا بھی ہوں، لڑتا بھی ہوں، جھگڑتا بھی ہوں، اٹاخ پٹخ بھی کرتا ہوں، چیزیں بھی اٹھا کر پھینک دیتا ہوں، دوسرے کا موبائل اٹھا کر پھینک دیتا ہوں، اپنا موبائل پھینک دیتا ہوں، گھڑی توڑ دی تھی میں نے، شیشے کا گلاس توڑ دیا تھا میں نے، طرح طرح کا طوفان بدتمیزی کیا تھا میں نے. اب طرح طرح کے قسم کے گناہ کے ذریعے میں غصے کا اظہار کرنے والا ہوں. تو مجھے وہ بات پتا ہونی چاہیے کہ غصہ آخر آتا کیوں ہے، تاکہ میں اس چیز کا علاج کروں. مجھے غصہ آئے ہی نہیں، جب مجھے غصہ آئے گا ہی نہیں تو میں ایسی حرکتیں نہیں کروں گا. تو جب غصہ آنے والی باتیں مجھے معلوم ہوں گی اور میں ان کا علاج کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے غصہ آئے گا ہی نہیں. جب غصہ آئے گا ہی نہیں تو میں غصے کے ذریعے جہنم میں جانے والے کاموں سے بچ جاؤں گا. سب سے پہلی چیز غصہ کیوں آتا ہے. اب یہاں اس ایک بات سے پہلے ایک اہم تمہید ذہن میں رکھیں. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ 23ویں جلد میں اپنے رسالے تعلیم و تعلم کے اندر جہاں پر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی شرح بیان کی، حدیث پاک کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، تو اس سے اپنی ضرورت کے مسائل کا علم سیکھنا فرض بیان کیا اور اس کی پوری شروحات آپ نے تفصیل کے ساتھ اس مقام پر بیان فرمائیے، مطالعہ ضرور کیا جائے. اس میں عقائد، مسائل اور قلبی بیماریوں کا علم بیان کیا. قلبی بیماریاں اور نجات دلانے والی باتیں، ایسی باتیں جن کا تعلق دل سے ہو. اب ایسی چیزوں کی تعریفات، اسباب، علاج وغیرہ کا علم حاصل ہونا یہ فرض علوم میں سے ہے.
تو اس طرح جو قلبی بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے اسباب کا علم، ان کے علاج کا علم، ان کی تعریفات کا علم، یہ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ قلبی بیماری بذات خود قلبی بیماری ہو یا وہ قلبی بیماری کا سبب ہو، جیسے کہ غصے کے بارے میں آپ نے جیسے سنا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا غصے کا علاج اور اس بات میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے۔ یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غصے کے علاج بھی بیان کیے۔ بہرحال ہمارا موضوع اس وقت یہ چل رہا ہے غصے کے اسباب کیا ہے اور اسباب کیوں سیکھنے ہیں، اس کی دو وجوہات بیان کی۔ ایک تو ایسا علم جو گناہ سے بچا سکے، اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اسباب اگر پتہ ہوں گے، ان اسباب کو روک دیا گیا، غصہ ہی نہ آئے، یعنی غصہ انسان سے حتی المقدور دور ہو جائے تو غصے کے ذریعے ہونے والے گناہوں سے بچ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔